نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الخليل الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی جو درود پاک آپ کو پسند ہے وہ آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام علماء کرام ثنا خانان شری بیان، حاضرین و سامعین و ناظرین، آج ہم عزیزم علی رضا شاہ زیب اصغر کے والد محترم اور محترم منشی لیاقت صاحب، راجہ شمشاد صاحب اور راجہ امتیاز صاحب کے برادر محترم راجہ اصغر علی صاحب مرحوم و مغفور کی وصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو تمہیداً پھیلاؤں اور پھر اس کو سمیٹتا ہوا آدھا پونا گھنٹہ لے جاؤں۔ چند منٹ کے اندر جو آیا مبارکہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اختصار کے ساتھ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، بات قرآن سے اور حدیث پاک سے ہوگی، تاکہ کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ حضرت صاحب اپنے واقعے اور قصے کہانیاں یا شعر سنا کے چلے گئے۔ قرآن سے بات ہو اس لیے کہ وہ رب رحمان کی بات ہے، وہ اپنی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حدیث اللہ۔ سے بات ہو تو رب کے محبوب کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ہماری بات نہیں۔ اس لیے توجہ کیجئے گا، اللہ جل مجدہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جو کچھ بھی مارز وجود میں آیا، جو کچھ بھی تخلیق ہوا، اسے ایک خالق نے بنایا ہے۔ وہی خالق ہے جس نے انسان کو بھی بنایا، پھر اسی خالق نے موت کو بھی تخلیق کیا۔ اور خالق ہوتا ہی وہ ہے الذی اوجد الشیء بعد ان کان آدما، جو عدم سے کسی ہستی کو وجود دے اسے خالق کہتے ہیں۔ تو رب کائنات جب خالق ہے تو وہ خالق فرما رہا ہے کہ میری شان یہ ہے الذی خلق الموت، جس نے موت کو تخلیق کیا۔ اسے تخلیق کیا، بولیے موت کو، والحیات، اور حیات زندگی کو بھی تخلیق کرنے والا وہ خالق کائنات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ مالک جب بھی کوئی شے تخلیق کرتا ہے تو اس کا ایک صفاتی نام الفاطر بھی ہے۔ الفاطر وہ ہوتا ہے الذی اوجد ای افطر شیئا علی ان کان وظیفۃ معینۃ، جو کسی شے کو بے مقصد نہیں بناتا۔ سبحان اللہ۔ جو تخلیق کرے تو اس کی مخلوق بے وجہ نہیں ہوتی، بے مقصد نہیں ہوتی۔ اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے۔ الذی اوجد ای افطر شیئا علی ان کان وظیفۃ معینۃ، ایک خاص وظیفے کے لیے، خاص مقصد کے لیے، خاص کام کے لیے اسے تخلیق کیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے موت دی، موت کو تخلیق کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، والحیات، اس کا بھی کوئی مقصد تھا۔ بولا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں، تمہیں پرکھوں، تمہیں آزماؤں۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جس کا عمل سب اعمال سے اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے۔ فقط اچھا عمل نہیں بلکہ تمام امور سے اچھا عمل۔ اب مجھے بتائیے، راستے سے پتھر اٹھا دیں، اچھا عمل ہے یا نہیں؟ اچھا، بولیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا عمل ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، اچھا عمل ہے یا نہیں؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیں، اچھا عمل ہے۔ کسی بے یار و مددگار کی مدد کر دیں، وہ بھی اچھا عمل ہے۔ یہ سارے کے سارے اچھے عمل ہیں، لیکن
رب تعالیٰ نے فرمایا احسن، جو سب سے اچھا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، سب سے اچھا عمل۔ فرمایا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں تم میں سے اعمال تو سارے کریں گے، اچھے عمل بھی کریں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے جو سب سے اچھا عمل ہے وہ عمل کون کون کرتا ہے۔ مولا پھر سب سے اچھا عمل کون سا ہوا؟ فرمایا کہ ایک عمل وہ ہے جس کا حکم میں دیتا ہوں کرتے تم ہو۔ حکم میرا ہوتا ہے، سنت میری مخلوق کی بن جاتی ہے۔ جیسے نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مولا کیسے کریں؟ فرمایا میرے محبوب سے جا کے پوچھو۔ صحابہ محبوب کی بارگاہ میں آئے، آقا نماز کیسے قائم کریں؟ کیف نصلی یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رب تعالیٰ نے نہیں کیا وہ عمل، حکم دیا، کیا مخلوق نے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالق کا حکم مخلوق کی سنت بن گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ مخلوق کی شان بلند ہے یا خالق کی؟ خالق کی شان مخلوق کے مقابلے میں بلند ہے۔ اسی طرح مخلوق کی سنت اور کام اور عمل کے مقابلے میں خالق کا عمل، اس کا کام اور اس کی سنت بلند ہے۔ جس طرح مخلوق سے خالق بلند، اسی طرح مخلوق کی سنت سے خالق کی سنت بلند ہے۔ تو اے باری تعالیٰ تو خالق ہے، بتا کچھ تیری بھی سنت ہے؟ فرمایا ہاں میری سنت ہے۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا سورہ احزاب کو 22ویں پارے میں پڑھ لو۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محبوب علیہ السلام پر درود بھی بھیجنا، وسلموا سلام بھی بھیجنا، تسلیما بار بار سلام بھیجنا۔ یہ باب تفعیل سے ہے، اور عربی زبان میں باب تفعیل کا خاصہ یہ ہے کہ جو کلمہ باب تفعیل سے آئے معنی یہ ہے کہ اسے بار بار ریپیٹ کرنا ہے، اس عمل کو بار بار دہرانا ہے۔ میرے محبوب پر درود و سلام بار بار پڑھتے چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں کے صحابہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے دن کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آرام کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کما کے لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک حصہ اپنے اصدقاء کو دیتا ہوں، اور ایک حصہ یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اگر اس میں زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ پھر حساب کتاب لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جی یہ چاہتا ہے کہ 2 حصے کروں، ایک حصے میں سارے اعمال نپٹا لوں اور آرام بھی کر لوں، اعمال بھی نپٹاؤں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے لوں، سب کچھ کر لوں، ایک حصہ آپ پر درود و سلام پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اور زیادہ کر لو تو اور بہتر ہوگا۔ اینڈ یہ پہنچتا ہے، اختصار کر رہا ہوں، خلاصہ حدیث پاک کا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو جی چاہتا ہے کہ میری آنکھ کھلے تو آپ پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ بستر پر جاؤں تو درود و سلام پڑھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ آقا جب آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون آتا ملتا ہے۔ کیا بات ہے، دل کو سکون آتا ہے، قربت ملتی ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب راضی ہوتا ہے۔ میں نے آقا کا رب تو وہ ہمارا بھی ہے، لیکن جب بھی وہ اپنا تعارف کروائے تو وہ یوں کرتا ہے کہ محبوب میں آپ کا رب ہوں، فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم۔ اس طرح کئی مقامات پر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو 20 آیات پڑھ کے بتاتا۔ وہ رب تو سب کا ہے، لیکن تعارف اپنا جب بھی کرواتا ہے اپنے
محبوب کا رب ہونے کا اکثر وہ تعارف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس خالق کی سنت یہ ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں تو گویا رب تعالیٰ نے موت اس لیے دی، زندگی اس لیے دی، لیبلوکم، تاکہ وہ پرکھے ایکم احسن عملا، کہ کون کون ایسا ہے جو میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے تو خوش ہو کر پڑھتا ہے، سبحان اللہ، سنتا ہے تو خوش ہو کر سنتا ہے، کون کون ایسا ہے جس کا میرے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے، سبحان اللہ، جس کا تعلق دنیا میں بن جائے۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک وہ پڑھ کے ترجمہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ باقی سیاستہ کی کتب میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں ایک ہی سوال آیا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہم اسے قبر کے اندر دفنا کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کارا آلی آلہم، جس مردے کی قبر پر مٹی ڈال کے ہم آتے ہیں، وہ ہمارے جوتوں کی، نال کہتے ہیں جوتے کو، اور نعال اس کی جمع ہے، وہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ سیاستہ میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب بندہ مومن ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، بولیے سب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ اب کوئی اس کا جواب دے یا نہ دے، دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو کہے گا دینی الاسلام، دینی کہ الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام ہے۔ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، میرا دین اسلام ہے۔ اب اس سوال کا بھی جواب دے یا نہ دے، تیسرا سوال جو کمپلسری ہے، جس کے بعد فیصلہ ہو جانا ہے کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور بخاری اور مسلم شریف میں یہ ایک ہی سوال ہے، اسی سوال پہ چھٹکارا ہونا ہے۔ پہلے 2 الیکٹیو ہیں، یہ کمپلسری ہے، یہ لازمی ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندے بتا۔ اور فعل مضارع پر جب کان یکون داخل ہو جائیں، عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ وہ ماضی استمراری کا، پاسٹ کنٹینیوس کا فائدہ دیتا ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندے بتا جب تو زندہ تھا اس وقت اس ہستی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کوئی ٹائم کے ساتھ اسے خاص نہیں کیا۔ دوسرا سوال ما کنت تقول، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کو بھی کسی ٹائم کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ مگر تیسرے سوال کی باری آئی تو جب تو زندہ تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کر قبر میں آنے والے بتا